الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ بیان ہو رہا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 سے آیت نمبر 38 تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی علمی فضیلت کا بیان فرمایا، پھر فرشتوں کا سجدہ کرنے کا حکم اور ابلیس کا انکار اور اس کی وجہ سے اس کو مردود قرار دیا جانا، یہ سب یہاں پر بیان ہوا ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور یاد کیجئے جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ تم سجدہ کرو آدم کو، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، تو انہوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور کفر کرنے والوں میں سے ہو گیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ دیکھیں، پہلے یہاں تک دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، تو یہ ایک سجدہ تھا، یقینی سی بات ہے، اور غیر اللہ کو سجدہ ہو رہا ہے۔ حکم دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اور اللہ تعالیٰ شرک کا کبھی حکم نہیں دیتا، لہٰذا معلوم ہوا کہ غیر اللہ کو سجدہ کرنا ہمیشہ شرک نہیں ہوگا۔ یہ اصل میں سجدہ تعظیمی تھا کہ آدم علیہ السلام کی تعظیم میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا، یعنی تم لوگ سجدہ کرو تاکہ آدم علیہ السلام کی عظمت ظاہر ہو، ان کی تعظیم کا پہلو نکلے۔ تو یوں سجدے عموماً دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک سجدہ عبادت ہوتا ہے، دوسرا سجدہ تعظیمی ہوتا ہے۔ سجدہ عبادت وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو معبود سمجھ کر اس کے سامنے کیا جائے، یا کسی ماد اللہ ثم ماد اللہ غیر اللہ کو معبود یعنی عبادت کے لائق سمجھ کے کیا جائے تو سجدہ عبادت ہوگا۔ اگر یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہو تو عین ایمان کے مطابق ہے اور اس پہ ثواب کا ترتب ہوگا، اور اگر غیر اللہ کے لیے کیا جائے تو یہ کفر ہے، شرک ہے، اور انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، جیسے کہ اس زمانے میں کفار بتوں کو سجدہ کیا کرتے تھے۔ دوسرا دوسرا ہوتا سجدہ تعظیمی۔ سجدہ تعظیمی وہ سجدہ ہے کہ جو سامنے والے کو معبود سمجھ کر نہیں لیکن قابل تعظیم سمجھ کر کیا جائے۔ یہ پچھلی امتوں میں جائز رہا ہے، جیسے آدم علیہ السلام کے سامنے فرشتوں نے سجدہ کیا، اور یوسف علیہ السلام کے سامنے آپ کے بھائیوں نے سجدہ کیا تھا، لیکن ہماری شریعت میں یہ بھی حرام ہے، اگرچہ کفر و شرک نہیں ہے لیکن حرام ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا حاکم بنا کر بھیجا۔ جب وہ ایک دفعہ ملنے کے لیے آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے۔ سرکار نے فوراً کہا، اے معاذ یہ کیا کر رہے ہو؟ عرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں یمن گیا تو وہاں میں نے دیکھا کہ وہ عجمی لوگ اپنے بڑوں کی تعظیم کے لیے ان کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، تو مجھے اچھا لگا تو میں نے آپ کو بھی سجدہ کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آئندہ ایسا نہ کرنا۔ پھر فرمایا کہ اگر میں کسی مخلوق کو سجدہ کرنا جائز قرار دیتا تو بیویوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں، لیکن سجدہ تو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہی جائز ہے، روا ہے۔ لہذا معلوم یہ ہوا کہ سجدہ تعظیمی پچھلی امتوں میں ہوا، لیکن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی حرام فرما دیا، لہذا اب نہ سجدہ عبادت ہوگا اور نہ سجدہ تعظیمی۔ تو اللہ نہ کرے، خدا نہ خواستہ اگر کوئی اپنے پیر کو سجدہ کرے یا پیر کی تصویر کو سجدہ کرے یا مزار پہ جا کے سجدہ کرے تو یہ بالکل، اگر وہ عبادت کی نیت سے کر رہا ہے تو کافر و مشرک ہوگا، اور اگر عبادت کی نیت سے نہیں کر رہا تو کم از کم حرام اور گناہ کبیرہ کا مرتکب ضرور ہے۔ لیکن یہاں پر میں تھوڑی سی باتیں عرض کر دیتا ہوں کہ کسی کی نیت معلوم کیے بغیر یقیناً آپ اور میں نہیں جان سکتے کہ وہ کس نیت سے سجدہ کر رہا ہے، سامنے والے کو معبود سمجھ کے کر رہا ہے یا سجدہ تعظیمی کر رہا ہے۔ جیسے کہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں، پہلے بھی میں نے ایک دفعہ یہ بات بیان کی تھی کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھے، مسجد میں امام بھی ہیں، مقتدی ہیں، ان کے ساتھ نماز پڑھے اور پھر کھڑے ہو کر کہے کہ جی تم سب کلمہ پڑھو اس لیے کہ تم سب مشرک ہو گئے۔ اب لوگ کہیں کہ ارے بھائی کیا کہہ رہے ہو، کیسے مشرک ہو گئے؟ تو اس نے کہا اس لیے کہ میں نے دیکھا کہ امام صاحب سامنے دیوار کو سجدہ کر رہے تھے، پہلی صف امام صاحب کو سجدہ کر رہی تھی، دوسری صف پہلی کو، تیسری دوسری کو، چوتھی تیسری کو سجدہ کر رہی تھی، تو تم سب ایک دوسرے کو سجدہ کر کے کافر و مشرک ہو گئے۔ کیا جواب دیں گے؟ جواب یقینی سی بات ہے یہ ہوگا کہ بے وقوف انسان، ہم بظاہر
جو اللہ نے طریقہ بتایا اس کی طرح نماز ادا کر رہے تھے، لیکن ہماری نیت تو اپنے رب کو سجدہ کرنے کی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ ظاہری طور پہ جھکنے کا اعتبار نہیں ہے، کون کس کے سامنے جھک رہا ہے، اصل تو نیت کا اعتبار ہے کہ نیت پتہ چلے گی تو معلوم ہوگا کہ یہ سجدہ تعظیمی ہے یا سجدہ عبادت ہے۔ اور میں دونوں کا حکم آپ کو بتا چکا ہوں کہ اگر کوئی سجدہ عبادت کرے گا تو کفر و شرک ہے، سجدہ تعظیمی کرے گا تو حرام اور گناہ کبیرہ ہے، لیکن حرام اور گناہ کبیرہ کفر یا شرک نہیں ہوتا۔ اور یہ یاد رکھیں، مسلم شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی مسلمان کو کافر کہا اور وہ واقعی کفر کا اہل نہیں ہے تو کفر کہنے والے کی طرف لوٹ آئے گا، یعنی یہ کافر ہو جائے گا۔ تو اب اس جرأت مندی کے ساتھ اگر بالفرض آپ نے کسی کو جھکے ہوئے دیکھا اور آپ نے فوراً اس پہ کفر و شرک کا فتویٰ دے دیا، حالانکہ وہ شخص سجدہ عبادت نہیں کر رہا بلکہ صرف سجدہ تعظیمی کر رہا ہے، تو حقیقتاً وہ کافر و مشرک نہیں ہے، گناہ گار ہے لیکن کافر و مشرک تو نہیں ہے۔ اور ہم نے کہہ دیا کافر مشرک ہے، اور غیر کافر و مشرک کو کافر و مشرک کہنا خود کفر ہوتا ہے، تو کہنے والا کافر ہو جائے گا۔ اس لیے یہ فتووں کی جو مشین چلائی جاتی ہے بعض اوقات کفر، شرک اور بدعت، اس میں تھوڑا سا بریک لگانا چاہیے، اعتدال کے ساتھ، پیار سے، محبت سے۔ اگر کوئی شخص گناہ کر بھی رہا ہے بالفرض تو اس کو پیار سے سمجھائیں نا، آپ اس کے منہ پہ کفر کا تھپڑ مار کے، شرک کا تھپڑ مار کے، بدعت کا تھپڑ مار کے سمجھانے کی کوشش کریں گے، وہ کبھی بھی نصیحت قبول نہیں کرے گا۔ پولائٹلی سمجھائیں، پیار سے، محبت سے، وہ چھوڑے گا، گناہ بھی چھوڑے گا، خطائیں چھوڑے گا۔ اگر آپ سمجھتے ہیں وہ گناہ کر رہا ہے تو اس کو پیار و محبت سے سمجھانے کی ضرورت ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ بہرحال یہ سجدہ تعظیمی تھا، سجدہ عبادت نہیں تھا۔ اور ہمیں بھی دنیا میں اگر کوئی خدا نخواستہ سجدہ کر رہا ہے، پہلی بات تو یہ کہ اسے مطلقاً سجدے سے منع کریں گے، یعنی غیر اللہ کو سجدہ کر رہا ہے کہ یہ آپ بالکل نہ کریں۔ پھر اس سے پوچھیں کہ آپ یہ سجدہ عبادت کر رہے تھے یا سجدہ تعظیمی؟ اگر خدا نخواستہ وہ کہے کہ سجدہ عبادت، اور میرے خیال میں تو ایسا کوئی بھی نہیں ہوگا جو کسی پیر صاحب کو، کسی شیخ کو، کسی تصویر کو یا صاحب مزار کو معبود سمجھ کر، عبادت کے لائق سمجھ کر سجدہ کر رہا ہو۔ زیادہ تر ہوگا بھی تو اگر کوئی کرے گا تو سجدہ تعظیمی ہوگا۔ لیکن اب اس سے معلوم کیا اگر وہ خدا نخواستہ کہتا ہے کہ سجدہ عبادت ہے تو ٹھیک ہے، پھر اس کو تجدید ایمان کروایا جائے۔ لیکن اگر وہ کہتا ہے کہ میں سجدہ تعظیمی کر رہا تھا تو پھر اس کو شرافت سے، پیار سے، محبت سے، دلائل کے ساتھ قائل کر کے پھر اس کو دوبارہ کلمہ پڑھوایا جائے احتیاطاً، اور اس کو گناہ سے توبہ کروائی جائے، بہت اچھی بات ہے، تاکہ وہ آئندہ اس قسم کی خطا نہ کر سکے۔ تو پیار محبت کا ماحول بنانا بہت ضروری ہے۔ یہ لڑائی جھگڑے کا اور فوراً بات بات پہ کفر و شرک کے فتوے دینے کا ماحول بنانے سے سامنے والا بھی بعض اوقات ضد میں آ جاتا ہے اور پھر وہ چھوڑتا نہیں ہے۔ دوسری بات اس سے یہ دیکھیں پتہ چلی کہ اگر ہم یہ پوچھیں کہ فرشتوں نے سجدہ کیا، آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، افضل کون مفضول کون، تو بالکل آرام سے واضح طور پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ آدم علیہ السلام افضل اور فرشتے مفضول۔ اب اگر وجہ فضیلت پوچھی جائے، بتائیں وجہ فضیلت کیا ہے؟ کوئی نہ کوئی سبب تو تھا نا کہ جس کی وجہ سے آدم علیہ السلام کو اتنی تعظیم ملی۔ جواب ایک ہی ہوگا کہ آپ کا علم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے آپ کو علم ملا، اور علم سے آپ کو ایک فضیلت حاصل ہوئی۔ جب یہ وجہ فضیلت آپ کو حاصل ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے ثابت فرمایا کہ فرشتے کم علم ہیں اور آدم علیہ السلام کا علم ان سے زیادہ ہے۔ اسی طرح جب شیطان کو، ابلیس کو بھی حکم ہو گیا کہ تم سجدہ کرو، تو ثابت ہوا کہ اس کا علم بھی کم ہے اور آدم علیہ السلام کا علم اس سے بھی بڑھ کر ہوگا، تو مفضول افضل کو سجدہ کرتا ہے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ سجدہ کرو، شیطان نے انکار کر دیا۔ یہ آگے آئے گا کہ جب اللہ تعالیٰ نے سجدے کا حکم دیا تو شیطان نے کہا کہ میں ان کو کیوں سجدہ کروں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا ہے، اور آگ مٹی سے افضل ہوتی ہے تو میں کیسے سجدہ کروں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو راندہ درگاہ کیا، کیونکہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مقابلے میں اپنی عقل استعمال کرنے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھ میں آئے نہ آئے، ہاں یہ ثابت ہو جائے کہ واقعی اللہ کا حکم ہے، پھر سمجھ میں آئے نہ آئے ہمیں عمل کرنا ہے۔ اگر نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی بے نیاز ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم کثرت سے عبادات کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، تبلیغ دین کر رہے ہیں، لوگوں کو علم سکھا رہے ہیں، تقوی پرہیزگاری اختیار کر رہے ہیں، تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اللہ تعالیٰ متاثر ہو کر ہمارے کفریات کو بھی نظر انداز فرما دے گا؟ ایسا نہیں ہے، وہ بڑی بے نیاز ذات ہے، کتنی بھی عبادت کر لیں وہ ان عبادات سے کوئی اثر قبول نہیں کرتا، وہ متاثر نہیں ہوتا ہے، وہ ہماری طرح کوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اگر آپ عبادت کر رہے ہیں اس پہ کوئی احسان نہیں کر رہے ہیں۔ لہٰذا جب شیطان نے 80,000 برس عبادت کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم کو ٹالا
تو اس کا ایمان سلب کر لیا گیا۔ تو ہمیں اور آپ کو بھی ڈرنا چاہیے کہ اللہ نہ کرے، خدا نہ کرے اگر اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہوا تو اس طرح ہمارے ایمان میں بھی خلل پیدا ہو سکتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ آدم علیہ السلام علم کی بنا پر فرشتوں اور ابلیس سے افضل ہوئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے شیطان نے انکار کیا، تکبر کیا اور کفر کرنے والوں میں سے ہو گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم نہ ماننا اور اس کا انکار کر دینا یہ کفر بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس میں دو صورتیں ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا ہے یہ بھی کہلائے گا کہ اللہ کا حکم نہیں مان رہا، اور ایک آدمی کہتا ہے کہ میں مانتا ہی نہیں ہوں نماز فرض ہے، اور پھر نہیں پڑھتا، حکم یہ بھی نہیں مان رہا۔ لیکن دونوں میں فرق ہے۔ جو صرف نماز نہیں پڑھ رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کا انکار نہیں کر رہا ہے، اور جو نماز دوسرا والا نہیں پڑھ رہا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم کا انکار بھی کر رہا ہے، تو لہٰذا پہلا جو ہے وہ گنہگار تو ہوگا لیکن کافر نہیں، اور دوسرا جو انکار کر رہا ہے وہ کافر ہو جائے گا۔ بس یہ بڑی سمجھنے والی بات ہے کہ شیطان نے اصل میں عمل سے جو انکار کیا تھا وہ حقیقتاً اللہ تعالیٰ کے حکم سے انکار تھا، کیونکہ وہاں پر اس وقت یہی معیار ایمان اللہ تعالیٰ نے گویا کہ رکھ دیا تھا کہ سجدہ کرو، جو اللہ کا گویا کہ حکم مانے گا صاحب ایمان، نہیں مانے گا کافر۔ اور پھر شیطان اس آزمائش میں ناکام ہو گیا، اور اس کے دو سبب بیان کیے گئے ہیں۔ ایک تو قرآن میں آ گیا کہ وَاسْتَكْبَرَ، اس نے تکبر کیا، اور دوسرا سبب شارحین نے لکھا ہے کہ اصل میں شیطان حسد میں مبتلا ہو گیا تھا۔ جب تک آدم علیہ السلام کی پیدائش نہیں ہوئی تھی، تخلیق نہیں ہوئی تھی، یہ بادشاہ تھا گویا کہ، جیسے میں نے بتایا معلم الملکوت اس کو لقب ملا ہوا تھا، فرشتوں کا بھی استاد۔ اب جب آدم علیہ السلام پیدا ہوئے تو عزت اس کو اپنے ہاتھ سے نکلتی ہوئی محسوس ہوئی، اور اس نے سوچا کہ اب یہ میری بزرگی تو ختم ہو رہی ہے، یہ آدم علیہ السلام کو بزرگی مل جائے گی، اور جو میرا ایک وقار ہے، ایک دبدبہ ہے، ایک مطلب مجھے مرکزی حیثیت حاصل ہے، وہ مجھ سے ان قریب چھن جائے گی۔ تو زوال عزت کے اس خوف کی بنا پر یہ شدید حسد میں مبتلا ہو گیا، اور اس حسد نے اس کو تکبر میں مبتلا کیا، اور تکبر کی بنا پر یہ انکار کی طرف مائل ہوا، اور انکار کرنے کی بنا پر دائرہ اسلام سے باہر ہو گیا، اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ تو اس لیے ہمارے تمام دیکھنے والے بھائیوں بہنوں سے گزارش ہے کہ ان دو باطنی امراض، دو لعنتوں، دو خباثتوں، دو قباحتوں سے بچیے، ایک حسد، دوسرا تکبر۔ میں مختصر الفاظ میں دونوں کی تھوڑی سی پہچان کروا دیتا ہوں۔ دیکھیں، حسد تو یہ ہوتا ہے کہ مسلمان بھائی کے پاس اللہ تبارک و تعالی کی کسی نعمت کو دیکھ کر اس بات کا ارادہ کرنا، یا یہ نیت کرنا، یہ خواہش بیدار کرنا کہ اس سے نعمت چھن کر مجھے مل جائے۔ گویا کہ حسد میں دو چیزیں ہیں، ایک اپنے مسلمان بھائی سے نعمت کے زوال کی تمنا، دوسرا اپنے لیے اس کے حصول کا ارادہ۔ جب یہ دو چیزیں جمع ہو جائیں گی تو حسد متحقق ہوتا ہے، اور آج کل ہمارے ہاں بہت زیادہ حسد ہے کہ ہر شعبے میں ہے، ہر شعبے میں ہے کہ مثلاً اگر رشتہ دار ہیں، ایک کے پاس گھر ہے، عزت ہے، پیسہ ہے، گاڑی ہے، دوسرا تمنا کرتا ہے کاش یہ کنگلا ہو جائے، پھوٹی کوڑی کو محتاج ہو جائے اور میرے پاس ایسی نعمتیں آ جائیں۔ ایک شخص کو انہی امور کی بنا پہ خاندان میں عزت حاصل ہے، وہ چاہتا ہے کہ یہ تباہ ہو جائے اور ایسی عزت مجھے حاصل ہو جائے۔ اسی طرح یہ مطلب علمی طبقے میں بھی ہو سکتا ہے، نعت خوانوں کے اندر ہو سکتا ہے، اور دیگر شعبوں کے اندر یہی معاملہ ہو سکتا ہے اور ہو رہا ہے۔ تو یہ بڑی خطرناک چیز ہے، اور اس کی قباحت کی عقلی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی مشیت و مرضی سے کسی کو عزت دی ہے، کسی کو پیسہ دیا ہے، کسی کو دولت دی ہے، کسی کو مال دیا ہے، کسی کو مرکزی حیثیت دی ہے۔ یہ اس کی تقسیم ہے جس میں وہ خود مختار ہے، وہ کسی کا محتاج تو نہیں کہ وہ آپ کی میری مرضی کے مطابق سب کو نعمت عطا کرے۔ لہذا جب اس نے دی ہے، اب ہم کہتے ہیں کہ اس سے نعمت چھن کر مجھے مل جائے، تو گویا کہ ہم اللہ تبارک و تعالی کی اس تقسیم پر راضی نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کو عزت دینا چاہے اور میں چاہوں خدا نہ خواستہ کہ عزت چھین کر مجھے مل جائے، حالانکہ میرے لیے اللہ کا ارادہ نہیں ہے، فیصلہ نہیں ہے، اگر ہوتا تو پھر مجھے بھی مل جاتی۔ تو اب میں اس مسلمان بھائی سے جو عزت چھیننے کی یا چھن جانے کی تمنا کر رہا ہوں، تو گویا کہ میں اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر ناراضگی کا اظہار کر رہا ہوں، یا میں تقسیم پہ کم از کم قلبی لحاظ سے ناراض ہوں، اور اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر ناراض ہونا یہ انسان کے لیے تباہی ہے، لہٰذا اسی لیے حسد کرنا حرام ہوتا ہے۔
تو اگر کسی بھی شعبے میں کسی بھی مسلمان بھائی کی کسی بھی نعمت کو دیکھ کر، چاہے وہ اس کی دولت ہو، پیسہ ہو، اپنی فیلڈ میں مہارت ہو، عزت ہو، لوگوں کی طرف سے تعریفیں ہوں، یا جسمانی خوبصورتی ہو، خاندانی وجاہت ہو، جو بھی اللہ نے نعمت عطا فرمائی، اس کو دیکھ کر اگر یہ تمنا بیدار ہو رہی ہے کہ کاش اس سے چھن جائے، مجھے مل جائے، یہ اگر صاحب عزت ہے تو ذلیل ہو جائے، لوگوں میں تھو تھو ہو اس کے اوپر اور میں عزت پا جاؤں، اس قسم کے اگر خدا نخواستہ منصوبے بنائے، تمنائیں رکھیں تو یہ حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، اس پہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فوراً توبہ کرنی چاہیے اور اللہ کی رضا پہ راضی رہنا چاہیے۔ ہاں یہ برا نہیں ہوتا ہے یہ تمنا کرنا کہ اللہ تعالیٰ جیسی نعمت تو نے اس کو عطا فرمائی کاش ویسی مجھے بھی مل جائے، یعنی اپنے مسلمان بھائی سے نعمت کے زوال کی تمنا نہ ہو، اگر بغیر اس تمنا کے اپنے لیے حصول کا ارادہ ہو کہ مجھے بھی ایسی نعمت حاصل ہو جائے تو اس کو رشک کہتے ہیں، اور رشک ہماری شریعت میں منع نہیں ہے، بالکل جائز ہے، کر سکتے ہیں۔ لہٰذا کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اگر کسی مسلمان بھائی کے پاس کوئی نعمت دیکھیں تو حسد نہ کریں۔ اب اگر کوئی حسد میں مبتلا ہے تو اس کا آسان سے علاج میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ چند ہمیں کام کرنے پڑیں گے۔ ایک تو علمی لحاظ سے ہے، یعنی آپ سوچ اور تفکر کے لحاظ سے ہے۔ نمبر ایک کہ انسان سوچے، جو حسد کی قباحتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی ہیں انہیں اپنے ذہن میں لے کر آئے۔ مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہے لکڑی جل کر کوئلہ بن جاتی ہے، کالی سیاہ ہو جاتی ہے، گویا کہ سرکار نے سمجھایا کہ اگر تم حسد کرو گے تمہاری نیکیاں جل جل کے جیسے کوئلہ ہوتا ہے اس طرح کوئلہ بن جائے گا، ختم ہو جائیں گی۔ تو یہ بہت ہی بڑی نحوست ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ دوسرا اس کے جو دنیاوی نقصانات ہیں اس پہ غور و تفکر کریں کہ حاسد ہر وقت جلتا رہتا ہے، کڑتا رہتا ہے، وہ دیکھ دیکھ کے سڑتا رہتا ہے، اس سے اس کا خون جلتا ہے، اندر خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، بلڈ پریشر بار بار بڑھتا رہتا ہے اور دماغ کے رگ پھٹنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ یہ خصوصاً عورتیں جو بہت سی باطنی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتی ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ خواتین کا طبقہ زیادہ ایک دوسرے سے حسد کرتا ہے۔ کسی عورت کے شادی بیاہ میں زیور دیکھ لیے، بس وہ موڈ بگڑ گیا، گھر آ کے ہنگامہ آرائی اور پھر جادو ٹونے کروانا اور پھر عاملوں سے تعویذات کروانا کہ یہ بڑی خوش ہے بھائی، بڑے اپنے شوہر کی تعریفیں کر رہی تھی، بڑا سونا پہنایا ہوا تھا، بڑی گاڑی میں اٹک کے بیٹھ رہی تھی، وہ خوب تبصرہ آرائی کرنے کے بعد پھر کوشش کرتی ہیں کہ اس سے نعمت چھن جائے، اور یہ یعنی تمنا کرتی ہیں کہ کاش یہ روتی ہوئی جب تک نظر نہیں آئے گی نا، رو رہی ہوگی اور یہ پھوٹی کوڑی کو محتاج ہوگی، ہاتھ پھیلا رہی ہوگی، پھر ہمیں مزہ آئے گا۔ یہ بالکل غلط ہے، اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ جو قباحتیں ہیں، بری چیزیں ہیں، سوچیے اس کے اوپر آدمی نقصانات پہ غور و تفکر کرے تو کافی حد تک ٹھہراؤ پیدا ہو جائے گا۔ اس کے بعد پریکٹیکلی کچھ کام کرنے ہوتے ہیں، مثال کے طور پہ جس سے آپ کو حسد ہے اسے سلام میں پہل کریں، کیونکہ سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک دوسرے کو سلام کرو، اس سے محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ ایسے ہی مصافحہ کریں، ہاتھ ملائیں۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایک دوسرے سے مصافحہ کرو، اس سے دلوں کا کینہ جاتا رہتا ہے، یہ جو دلوں کی نفرتیں ختم ہوتی ہے، چاہے دل نہ چاہ رہا ہو، جس کو آدمی کو جس سے حسد ہوتا ہے اس کی طرف دیکھنے کو دل نہیں چاہتا، ہاتھ ملانا دور کی بات، لیکن یہی تو ہمیں ہمت کرنی ہے اس لعنت سے بچنے کے لیے کہ ہم اس کو مسکرا کے ملیں بھی، سلام میں پہل کریں، مصافحہ کریں، اگر باعث فتنہ نہ ہو گلے بھی ملیں، اس میں بڑی برکت ہے۔ اس کے بعد تحفہ دینا، کہ تحفہ دیں اس کو کوئی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تحادوا تحابوا، ایک دوسرے کو تحفہ دو، اس سے آپس میں محبت پیدا ہوگی۔ تو جب آپ غور کریں اگر آپ کو کوئی تحفہ بھیجے، کوئی عطر دے دے، کوئی کھانے پینے کی چیز، تو آپ کا دل خوش ہو جاتا ہے۔ ایسے جب آپ اس کو دیں گے اس کا دل خوش ہوگا، اس کے چہرے پہ شادمانی و مسرت کے آثار نمایاں ہوں گے، اور جب ہم اپنی وجہ سے کسی کو خوش دیکھتے ہیں تو ہمیں بھی خوشی حاصل ہوتی ہے، سکون حاصل ہوتا ہے۔ تو یوں جب ہم اس کو پیار سے تحفہ دے رہے ہیں، اس کو لے کر وہ مسکرائے گا اور خوشی کا اظہار کرے گا، شکریہ ادا کرے گا، تو آہستہ آہستہ ہمارے دل میں مزید محبت بڑھے گی۔ پھر اس کا ایک مزید اس کا علاج یہ بھی ہے کہ اس کے جس وصف سے، جس بھی خوبی سے ہمیں نفرت پیدا ہو رہی ہے، جس چیز کے بارے میں ہم حسد میں مبتلا ہو گئے، اس چیز کے دوام، ہمیشگی اور ترقی کے لیے غائبانہ دعا کریں۔ مثال کے طور پہ ایک شخص کی دولت اور عزت سے ہمیں نفرت ہو گئی ہے
تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، پیٹھ پیچھے غائبانہ، اے اللہ اس کو مزید عزت عطا فرما، مزید دولت عطا فرما، اور پیسہ اور سہولت عطا فرما. تو اس طرح دعا کریں گے تو بہت فائدہ ہوتا ہے. ایک دو اور علاج بھی ہیں انشاءاللہ میں عرض کروں گا نیکسٹ پروگرام